جی اسلام آباد میں چیتوں کی موجودگی کی پہلی بار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ نئی بات ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں پہ چیتوں کی موجودگی پہلے بھی رپورٹ ہوتی رہی ہے اور گزشتہ روز بکینا جو گاؤں ہے وہاں پہ چیتوں نے چند افراد کو زخمی بھی کیا، جن کا علاج جو ہے وہ پولی کلینک میں جاری ہے۔ لیکن جو ایک اہم بات دیکھنے میں آئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سید پور گاؤں، کلہاڑ گاؤں اور بکینا گاؤں ان کی آبادی تیزی سے بڑھی ہے، جس طرح باقی ملک کی بڑی ہے، اور آبادی چونکہ دوسری طرف کو یہ سڑک کے مارگلا روڈ کے اس طرف کو دوسری طرف نہیں آ سکتے، لہٰذا یہ آبادی جو بڑی ہے یہ جنگل کی جانب بڑی ہے۔ اس لیے چیتوں کو ان دیہاتوں میں ان کا آنا جانا، ان کا گشت جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے۔ اگرچہ وفاقی پولیس نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات کیے ہیں اور وہاں پہ پولیس کی نفری بھی بڑھائی ہے، لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہی سردی بڑھتی ہے تو نتھیا گلی اور مری کی طرف رہنے والے جانور، خاص طور پہ تیندوا، چیتا اور بندر، گیدڑ وغیرہ، یہ بڑی تعداد میں مارگلا ہلز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ سردی کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسلام آباد کی نسبت زیادہ سردی ہوتی ہے مری کی میں، اس لیے یہ جانور جو ہیں مارگلا ہلز کا رخ کرتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو وہی ماحول مل جاتا ہے جو ان کو مری میں ملتا ہے۔ وہاں بھی یہ لوگوں کے جو مال مویشی ہوتے ہیں ان پہ حملہ کر کے ان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ اور ادھر بھی اب ان کے پاس 3 گاؤں ہیں جن میں کلہاڑ، بکینا اور سید پور ولیج شامل ہیں۔ تو شہریوں میں بھی کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، جو رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں سید پور گاؤں کے لوگ، اب وہ رات کو یا تو اسلام آباد شہر میں ہی قیام کر لیتے ہیں یا پھر ادھر جاتے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پہلے تو سید پور کی گلیوں میں صرف رات کے کتے نظر آتے تھے، لیکن اب لوگوں نے وہاں پہ چیتے بھی دیکھے ہیں۔ اور گزشتہ رات جو چیتے جنگل میں دیکھے گئے اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی، تو یہ وائلڈ لائف کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مادہ ہے، 2 اس کے بچے ہیں، جو زیادہ سردی کی وجہ سے مری کے پہاڑوں سے اس طرف ان کا رخ کیا ہے۔ اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زیادہ سردی کی وجہ سے یہ جانور جو ہیں وہ چھٹیوں پہ اسلام آباد کے پہاڑوں کا رخ کر لیتے ہیں، اور ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اور انہی دنوں میں آ کے ان کی کارروائیاں بھی رپورٹ ہوتی ہیں۔ اور اوپر چونکہ منال ریسٹورنٹ اور اس کے ساتھ کئی دوسرے ریسٹورنٹ بھی ہیں جہاں پہ بندروں اور دوسرے جنگلی جانوروں کو خوراک آسانی سے میسر آ جاتی ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جنگلوں کی طرف اپنے گھر بسانے میں زیادہ اب دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے میں ان کو مہنگے داموں وہ گھر لے نہیں سکتے، اور جنگلوں میں ان کو یہ بھی آسانی ہے کہ وہاں اپنی مرضی سے وہ تجاوزات کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، پھر وہ اپنے جو مال مویشی ہیں وہ چھتوں پہ باندھتے ہیں، جس کو آسانی سے یہ چیتے جو ہیں وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ اور اب چونکہ انسان بھی ان کے آسان رسائی میں آ گئے ہیں، اس لیے وہ انسانوں کو بھی ٹارگٹ کرنے لگے ہیں۔ اگرچہ پاکستان اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کافی خوفناک یہ کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ گزشتہ سردیوں میں بھی ایک موٹر سائیکل سوار پہ ایک چیتے کا حملہ جو ہے وہ دیکھا گیا تھا۔ اور اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے جو ٹریل پہ لوگ ہائکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، واک کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن ہائکنگ کرنے والے سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ہر سال ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ فی الحال تو ہائکنگ ٹریل پہ اسی طرح پہلے کی طرح راہ جاری ہے، لیکن اب لوگ ذرا جلدی واپس پلٹنے کو اہمیت دیتے ہیں اور جنگل کی طرف سے بھی کافی ہوشیار رہتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رات کے وقت دیہاتوں میں یہ جب چیتے حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے مال مویشی پہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر گزشتہ روز جو عام شہریوں پہ انہوں نے حملہ کیا وہ کافی خوفناک تھا، جس کی وجہ سے کافی خوف پھیلا ہوا ہے شہریوں کے اندر۔ البتہ وائلڈ لائف والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں ہے، ایسا ہر سال ہی ہوتا ہے۔ اور تو دیکھتے ہیں اب مزید اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتے ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں دیہاتی جو ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کوئی اسلحہ وغیرہ استعمال نہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پھر دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ جنگلی حیات کو کم کیا جا رہا ہے۔
لہٰذا وائلڈ لائف کے سارے معاملات کو خود ہی دیکھنا ہوگا اور ایک باڑ جو ہے وہ لگانی ہوگی تاکہ نہ تو جانور جو ہیں وہ انسانی آبادی پہ حملہ آور ہوں اور نہ ہی انسانی آبادی جو ہے وہ تجاوزات کرتے ہوئے جنگلی حیات کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دے۔ اگرچہ کافی قبضہ ہو چکا ہوا ہے لیکن اب بھی موقع ہے کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ جو ہے اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے اور جانوروں سے زیادہ ہمیں اپنے بھائیوں کو روکنے کی ضرورت ہے کہ وہ جنگلی حیات کے لیے جنگل کو رہنے دیں، وہاں اپنا بسیرا کم سے کم کریں۔ اور دوے تے نہ دوے ہاں اس تے یا کھلتا ہے او ایک پر ہی بڑھیا ہے چلا چار ہو اوئے وہ دوے نو ہے یہ چیتے نو اے تندوے نہ ہوئی ہاں لو اور دوے تے نہ دوے ہاں اس تے یا کھلتا ہے او ایک پر ہی بڑھیا ہے چلا چار ہو اوئے وہ دوے نو ہے یہ چیتے نو اے تندوے نہ ہوئی ہاں لو